Coming to the third point very quickly, which is dua. دعا کریں. And this is my favorite. میں جب بھی ڈسٹینس فیل کر رہا ہوں نا, یا جب بھی تھوڑا سا ایک جو کنیکشن ہوتا ہے, وہ جو ایک لاسٹ کنیکشن سا فیل ہو رہا ہوتا ہے, دس از واٹ آئی پریکٹس اینڈ دس ورکس فار می. ہو سکتا ہے شاید پہلا پوائنٹ کسی کے لیے ہو, دوسرا پوائنٹ کسی کے لیے ہو, تیسرا پوائنٹ کسی کے لیے ہو, لیکن یہ ہے نا, یہ میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, اور آپ بھی اس کو آزمائیے گا. دس از این الٹیمیٹ کنیکشن ود اللہ سبحانہ وتعالی, دعا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے, دعا ہی تو عبادت ہے. And the basis of every prayer, every عبادہ is دعا. آپ حج دیکھ لیں, آپ زکوٰۃ خیر مالی عبادت ہے, آپ نماز دیکھ لیں, نماز میں ہم کھڑے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کی, تعریفیں بیان کرنے کے بعد کیا کہا, اہدنا الصراط المستقیم. جو ساری تعریفوں کی وجہ تھی وہ یہ تھی, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ مجھے ہدایت دے, مجھے سیدھے راستے پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا. دس از دعا. آپ باقی تہجد کو دیکھ لیں, آپ دعا اٹ سیلف اس کی دیکھ لیں, آپ حج میں دیکھ لیں, حج میں کنسسٹنٹ دعا انسان مانگ رہا ہوتا ہے. اینڈ دا بیسٹ دعا آن دا ڈے آف عرفہ از لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. دس از دعا, دس از دعا, اینڈ دس از دا بیسٹ دعا جو کہ اللہ کے امین اور تمام انبیاء نے عرفہ کے دن مانگی. اینڈ حج از عرفہ, اللہ کے امین فرمایا الحج و عرفہ, حج از عرفہ, اور عرفہ کی جو پینیکل کیا ہے, دعا کرنا. تو دعا کو نا اپنی زندگی میں شامل کریں. یقین جانیں آپ کا لاسٹ کنیکشن اللہ تعالیٰ سے صرف آدھے گھنٹے کی دوری پہ ہے. آدھا گھنٹہ چھت پہ چلے جائیں, آدھا گھنٹہ اکیلے ہو جائیں, اپنی گاڑی میں بیٹھ جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, مصلی پہ بیٹھ جائیں اور ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں, جتنی آتی ہے کثرت سے بیان کریں. اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں, اور پھر اپنی عاجزی اور انکساری کا اعلان کریں, یا اللہ میں کتنا گناہ گار ہوں, یا اللہ تیری مجھ پہ اتنی نعمتیں ہیں, رحمتیں ہیں, کرم ہے کہ میں گھن نہیں سکتا. میں ایکنالج کرتا ہوں یا اللہ, اور مجھے کرنا کیا چاہیے تھا کہ میں تیرا اچھا انسان بنوں, لیکن میں نے کیا کیا کہ میں گناہوں میں پڑ گیا, میں نے ظلم کیا اپنے نفس پہ. فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت, تو مجھے معاف کر دے, بے شک تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا ہی نہیں ہے. ابو لک بنعمتک علی و ابو بذنبی, بے شک میں اقرار کرتا ہوں تیری نعمتیں مجھ پہ ہیں, اور میں اقرار کرتا ہوں بہت میں گناہ گار ہوں. ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, یہ ہمیں ہر تشہد میں دعا مانگنی چاہیے. ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو اللہ کے مین نے یہ ایڈوائز کی تھی کہ ابو بکر یہ دعا مانگو, ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, یا اللہ میں نے اپنے نفس سے ظلم کیا اور بہت زیادہ ظلم کیا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت, اور آپ کے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا ہے کوئی نہیں. فاغفر لی مغفرۃ من عندک, مجھے معاف کر دیں, اور کس طرح کی معافی, مغفرۃ من عندک, جو آپ کے پاس ہے, جو معافی آپ کے پاس ہے, بہترین قسم کی معافی. تو دعا کریں. اور یقین جانیں جو دعا ایک جو کنیکشن دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, وہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری چیزیں دیتی ہیں, لیکن اس سے زیادہ میرے لیے کوئی اور چیز افیکٹو نہیں ہے. کثرت سے دعا مانگیں اور عاجزی انکساری اختیار کریں. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء, لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ کرم, زیادہ فضیلت والی ہے من الدعاء, دعا سے. لوگوں سے آپ مان لینا پیسے چاہیے مجھے آپ سے, آپ کو شاید ایک دن دے دیں گے, اگلے سے دوبارہ مانگے, دوبارہ پیسے چاہیے آپ سے, وہ پھر تھوڑا ہچکچائیں گے لیکن پھر دے دیں گے, اور پھر تیسرے دن تو شاید ابھی کال نہ اٹھائیں. People get annoyed when you bug them more and more and you ask them. Allah subhanahu wa ta'ala gets angry when you don't ask him. یہ ہے الغنی, یہ ہے الودود, محبت کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگے, بلکہ اللہ تعالیٰ الٹا اس پہ ناراض ہوتے ہیں جو اسے مانگتا نہیں ہے. انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس پہ غصے ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں. خود قرآن نے فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, کہ جو لوگ میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں ان کو ہم جہنم میں ڈالیں گے. اور یہاں پہ مفسرین کیا کہتے ہیں کہ جو دعا نہیں مانگتے نا وہ تکبر کرتا ہے, وہ متکبر انسان ہے, اور وہ لیزی ترین انسان ہے جو شخص اس دنیا میں دعا نہیں مانگتا. تو کیا کرنا ہے آپ نے, ہر نماز کے بعد 15 منٹ یا 10 منٹ ڈیڈیکیٹ کریں دعا کے لیے. روزانہ کوشش کریں کہ عصر کی نماز کے بعد یا مغرب سے پہلے جو بھی آپ کا ٹائم فری ہے, اکیلے چھت پہ چلے جائیں جہاں آپ کو سورج نظر آ رہا ہو اور کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو, اور وہاں پہ ہاتھ اٹھا لیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کریں,
اور تعریفیں بیان کرنے کے بعد یہ بھی کہیں کہ اللہ لا نحصی ثناء علیک، ہم تو آپ کی تعریف بیان ہی نہیں کر سکتے، انت کما اثنیت علی نفسک، آپ تو ویسے ہی جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود بیان کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا کہ ڈیپ کنیکشن، قرآن ایک لیگیسی آف دعا کہ ہم تو انفارچونیٹلی ہم جو پاکستان، انڈونیشیا، جو انڈیا اور سب کانٹیننٹ کے مسلمز ہیں نا، ہم بڑے رٹے رٹائے، بڑے ایک نا ٹپیکل سے مسلمز بن چکے ہیں انفارچونیٹلی۔ بس جو رٹی دعائیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ ربنا آتنا، جو بھی دعائیں آتی ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع، اور بھی بڑھتے جاتے ہیں، کوئی کنیکشن نہیں، کوئی دل سے بات ہی نہیں۔ اصل جو قرآن ایک لیگیسی آف دعا ہے وہ کیا ہے کہ جو بات دل سے نکلے وہ اثر رکھتی ہے۔ اصحاب کہف کیا تھے؟ انبیاء تھے؟ نہیں۔ کوئی بڑے جو ہے نا وہ عالم فاضل تھے؟ نہیں۔ ینگسٹر سے یوتھ تھے، شرک کرنے والوں سے بھاگے اور کیا کہا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یا اللہ اپنی طرف سے ہمیں رحمت دے اور وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے افیئرز میں ہمیں گائیڈ کر دے، ہمیں راستہ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو اتنا پسند کیا کہ قبول بھی کی، قرآن بنا کے نازل کر دیا کہ اللہ کے نبی بھی پڑھیں، تمام صحابہ کرام اور اس امت کے بڑے بڑے امام، مفسرین، علماء اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ ان ینگسٹرز کی دعا کیوں؟ کیونکہ دل سے نکلی تھی، دل سے نکلی تھی۔ اللہ تعالیٰ غافل دعا سے کبھی، غافل دل سے نا کبھی دعا قبول نہیں کرتے۔ تو جو بھی دعا مانگے میک شور قرآن کی مانگے، حدیث ثابت مانگے، بہت اچھی بات ہے۔ تو جوامع الکلم ہے، ان کی دعا مسنون دعائیں مانگیں اور اپنی بھی دعائیں مانگیں، لیکن تعلق دل سے ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو ان کا مطلب نہیں آتا تو ایک دفعہ پڑھ لیں، پھر اپنے دل سے دعائیں مانگیں۔ یا اللہ، پنجابی میں، اردو میں، پشتو میں، جس لینگویج میں مانگ سکتے ہیں مانگیں، اللہ تعالیٰ کثرت سے دعا مانگیں، کیونکہ ایک میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں اس میں دل سے نکلی ہوئی دعا کا کیا اثر ہوتا ہے۔ ایک شخص تھا جو کہ کہتا ہے میں حج پہ گیا ہوا تھا، اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی سنبھال کے میں حج پہ تھا، بس میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے بس میں بیٹھے ہوئے باہر کھڑکی سے دیکھا تو ایک بوڑھی عورت، اس کو شاید کوئی ٹانگوں کا مسئلہ بھی تھا، آرتھرائٹس تھا یا کیا تھا، جو بھی تھا، اس کی وجہ سے وہ لنگڑی ہو کے اور وہ چل رہی ہے اور حج کر رہی ہے۔ تو اس بندے نے سوچا کہ تیرا کیا فائدہ، تو حج کرنے آیا ہے، کیا فائدہ کہ جب تم تو نوجوان ہو کے ہٹے کٹے ہو کے سیٹ پہ بیٹھے ہو اور بوڑھی عورت یہ نیچے چل رہی ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس نے وہ اترا اور اس نے اس عورت کو کہا کہ ماں جی آپ میری سیٹ پہ جا کے بیٹھ جائیں، میں تو چل سکتا ہوں، میں تو چل لوں گا، آپ میری سیٹ پہ بیٹھ جائیں کیونکہ آپ کے لیے چلنا بڑا تکلیف دہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ماں جی نے سنا نا، اس کے ایسے ہاتھ اٹھے، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے بھلائی کرے، اللہ تجھے ہر سال حج کرائے، اللہ تجھے ہر سال حج کرائے، اللہ تجھے ہر سال حج کرائے، بار بار سنائے گی۔ تو وہ بیٹھ کے چلی گئی۔ اس کے بعد سے وہ کہتا ہے کہ ہر سال مجھے نہیں پتا کیسے میں آ کے حج کرتا ہوں، بلکہ سٹوری شروع اس طرح سے ہوتی ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ تم تو غریب انسان ہو، تم تو ورکر ہو ایک عام سے کمپنی کے، تم کیسے ہر سال حج کر لیتے ہو؟ تو اس بندے نے کہا کہ یہ واقعہ میری زندگی میں ہوا تھا، اس کے بعد مجھے نہیں پتا، کبھی میری کمپنی مجھے اسپانسر کر دیتی ہے، کبھی میرے کوئی جانے والا کہتا ہے کہ اس سال میں تمہیں حج کراتا ہوں ایز اے صدقہ، ایز اے چیریٹی، پتہ نہیں میں کیسے حج کرتا کہ ہر سال میں حج کرتا ہوں۔ یہ ہے دل سے نکلی ہوئی دعا۔ تو اپنے رب سے نا ایک یہ ڈیپ، یہ ہمارا اتنا بڑا ویپن ہے جس کو ہم کبھی یوز ہی نہیں کر رہے، کیونکہ دعا کبھی فیلئر، دعا ہمیشہ ایکسیپٹ ہوتی ہے، ہمیشہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ یا دعا آج کل میں جلدی ایکسیپٹ ہو جائے گی جلدی سے، یا دعا لیٹ ایکسیپٹ ہوگی، یا اس کی ایکسیپٹنس کی جو فارم ہے وہ بدلتی رہتی ہے۔ اس کی ایکسیپٹنس کی ایک فارم یہ ہے کہ وہ تو قبول نہیں ہوتی، لیکن اس کی قبولیت کی شکل کیا ہے کہ اس کے وجہ سے آنے والی آفت کو اللہ ڈال دیتے ہیں۔ میرا کوئی والعیاذ باللہ ایکسیڈنٹ لکھا ہوا تھا، یا کوئی فائنینشیل لاس تھا، یا کوئی صحت خراب ہونا، کینسر ہونا تھا، والعیاذ باللہ، وہ دعا کی وجہ سے سائڈ پہ کر دیا تعالیٰ نے، تو کوئی آنے والی آفت ڈل جاتی ہے۔ اور ایک سب سے بہترین شکل دعا کی قبولیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچا کے رکھ لیں قیامت کے دن کے لیے، اور وہاں پہ پہاڑوں جتنے بڑے نیکیاں دیں کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو تم کرتے تھے، ان کا آج تمہیں میں اجر دوں گا۔ تو انسان کیا کہے گا؟ جو لوگ سن رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے کلام کو کہ کاش ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور ہمیں قیامت کے دن ہر چیز کا اس ملتا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ دَاعِي إِذَا دَعَانِ، میں سوال کرنے والے کی جو سوال ہے اس کو میں پورا کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو ان کو چاہیے کہ وہ میری بھی بات مانیں